عدلی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. اگر پی ایم نون 14 کو الیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گجرانوالہ میں آئین کے مطابق سب سے زیادہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میاں شریز نے آواز اٹھائی ہے. کسی پی ٹی آئی کے بندے نے آواز نہیں اٹھائی، کسی پی ایم نون کے بندے نے آواز نہیں اٹھائی. اگر پی ایم نون الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرتی تو وہ میرے آپ کو ووٹ دیں گے، پھر میرا 1 to 1 مقابلہ ہو جائے گا. پھر علی اشرف مغل ہو یا کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سیٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی 110% یہ الیکشن میں جیت کے دکھاؤں گا. کیونکہ میری نظر میں نون لیگ ابھی بھی ووٹ بینک سٹینڈ بائی ہے. تو نون لیگ اگر میرے ساتھ مجھے ووٹ ڈالتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے نہیں ایسا لگتا کہ مجھے پی ٹی ہرا پائے گی، کیونکہ یہ ایک جھوٹے بیانیہ کو لے کے چل رہے ہیں. امریکن چورن، نواں پاکستان چورن، حقیقی ذاتی چورن. کبھی کہتے ہیں کہ حدیثہ کا ہسٹری میں ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھی بات کرتے تھے، میری بات سے آپ اتفاق کریں گے. وہ ایک بہت ہی دانشور اور مجھے میری آئیڈیل پرسنالٹی سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ کہتے تھے یہ ایک فتنہ ہے. تو یقین کریں میں آپ کے پروگرام میں یقین کریں یہ اسلام مخالف ایجنڈا ہے. یقین کریں ان کی جو اس نے پی ٹی آئی کے بندے تیار کیے ہیں، یقین کریں وہ ایسے ہیں، میں آپ کو اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کے لیے اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو اگر پی ایم نون نے الیکشن کنٹیسٹ نہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس فتنے کو پی پی سیوان میں دفن کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میاں صاحب، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں. جی لیکن میں کنفیوز ہوں آپ کے ویژن کو لے کر. مطلب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ساری پرائم منسٹر والی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر بن گیا تو میں یہ کروں گا. ابھی تو نہیں سر، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی پی 61 میں میرے حلقے میں 4 لاکھ بندہ ہے. اچھا ہے، 4 لاکھ بندوں کو بھی یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہی آتا ہے. میں اگر ان کو ڈیلیور کر پایا نا تو آپ یہی سمجھے کہ میں پرائم منسٹر تک میری باتیں پہنچ گئی. بہت ساری آئینی اور قانونی مجبوریاں ہوں گی سر. وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیتنے کے بعد بھی اگر میں نے کوئی عذر ہی بیان کرنا ہے نا تو میری سیاست پہ لعنت ہے. اور میں کہتا ہوں مجھے سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. میں نے آپ کو اروند وہ بات کی ہے 2013 میں، آپ اس کی مثال میری بات آپ نے سنی تھی. تو ایک پارٹی بنائی جیسے عمران خان. سر وہ پہلے وہ آیا کیسے ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں، جبکہ وہ سیاست میں ہے، وہ جیتا گیا ہے. اچھا آپ بھی جب الیکشن جیت جائیں گے پھر اس کے بعد کوئی اپنی پارٹی بنائیں گے؟ میں جیتوں یا ہاروں، اگر میں ہار گیا تو میری پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 2000 سے 8,000 تک بیزی انکم سپورٹ پروگرام میں سب دوستوں کو 30 سے 35 ہزار بندوں کو لے کے آؤں گا، کیونکہ میری پارٹی نے مجھے یہ فنڈز جاری ہونے لگے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر الیکشن نہ ہوئے تو میں ہر یونین کونسل میں یہ آپ کو الیکشن سے پہلے کر کے دکھاؤں گا. اگر الیکشن ہو گئے تو پھر تو یہ پروگرام میں الیکشن کے بعد کروں گا. اگر نہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2000 سے 8,000 روپے تک میں لوگوں کو خود ان کے گھروں میں انکم سپورٹ کا پروگرام ان کو رجسٹرڈ کرواؤں گا اور ان کو پیسے پارٹی سے لے کے دوں گا. یہ آپ کے پروگرام میں لائیو بات کر رہا ہوں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں، یہ تو اس میں کوئی چھمبے والی بات نہیں. یہ آپ کوئی عام بات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اتنی مہنگائی میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں جیتنے کے بعد بھی اگر آپ کو میرے بہانے نہیں لگانے ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر میں میاں صاحب میں آپ کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں، آپ کے والد صاحب کو ذاتی حیثیت سے جانتا ہوں. آپ بنیادی طور پر ایک مڈل کلاس ہیں اور مڈل کلاس کے درد کو زیادہ بالکل یہی بات میں سمجھا رہا ہوں. میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نعوذ باللہ آپ کو تنقید نہیں کر رہا. میں صرف یہ سمجھنے کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ میں گلیاں نالیاں سڑکوں کے لیے جو فنڈ ملیں گے وہ سبسڈی میں دے دوں گا، یہ آئینی اور قانون میں وہاں الجھا ہوا تھا. سر یہ دیکھیں میں سمجھ قانون ایک دن میں بن سکتا ہے تو قانون ایک دن میں توڑ بھی تو سکتے ہیں. ہم نہیں پارلیمنٹ میں قانون بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ چلیے اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا مدعا کہ اگر اس میں کوئی آئینی سو کو موت اسمبلی میں لے جائیں گے وہاں جا کے اس کو تبدیل کروا لیں گے. دیکھیں میں سب سے پہلے غریبوں کو سہولت دینی ہے، گلی محلوں کو میں نے نہیں کرنی. اب دیکھیں میری پی پی 61 سے ایک گزارش ہے، اپنا ووٹ ڈالتے وقت آپ کے اندر کوئی جنازے میں آ گیا، یہ آپ کے ووٹ کا تقدس ہی نہیں ہے. یہ اس سے بڑھ کر آپ کو سوچنا پڑے گا. یہ بات بڑی غلط ہے. وہ فلاں ایم پی صاحب میری شادی پہ آ گیا، میری فوتگی پہ آ گیا، مجھے فلاں چودھری نے کہہ دیا کہ میں نے ووٹ ایک بنیادی اور آئینی حق ہے. یہ آپ نے اس کو، میں اس کی شرعی آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں، ٹائم کافی زیادہ آپ کا لے رہا ہوں. تو شرعی اس کی پتہ کیا، آپ کو آپ کے امیدواروں میں سے جو کم گناہ گار بندہ نظر آئے نا، جو کم ایماندار بندہ نظر آئے، پھر بھی آپ اس کو ووٹ ڈالیں. لیکن اب دیکھیں 4 لاکھ میرے حلقے میں ووٹ ہے، 2 لاکھ تو ادھر رجسٹرڈ ووٹ ہی نہیں ہے. 2 لاکھ میں سے اب آ جائیں
60 سے 65% ووٹ اپنا حق دا استعمال نہیں کرتے, تو آپ جرمدار ہیں. آپ تو PP61 کی بات کر رہے ہیں. PP61 میں 4 لاکھ رجسٹرڈ, نہیں جی 4 لاکھ ٹوٹل ووٹ ہیں, 2 لاکھ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. 1,70,80,000 ووٹ رجسٹرڈ ہے, اس میں سے 65% ووٹ ان لوگ ڈالتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نواز چوہان صاحب نے 36,000 ووٹ لیے ہیں اور میاں ارکم خان صاحب نے پچھلی مرتبہ اس حلقے میں 22,000 ووٹ لیے ہیں. یہ ٹوٹل جو ووٹ کاسٹنگ ہے 70,000 ووٹ بنتی ہے, باقی سب کے ڈال کے گنو 2,000 لے, کسی نے 3,000 لیے ہیں. مجھے بتائیں 1,20,000 بندوں نے تو اپنا حق کا استعمال ہی نہیں کیا. وہ کس اینگل سے؟ مجھے سقراط کا فلسفہ تھا, وہ کہتا تھا کہ یہ جمہوریت, اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ میتھمیٹیکلی غلط ہے کہ ایک حلقے میں 3 لوگ ہیں اے بی سی, اگر 100 کے 100 لوگ بھی ووٹ ڈال دیں, اے نے لیے 33, بی نے لیے 33, سی نے لیے 34, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندے ہیں, یہاں کے چنے ہوئے نمائندے. صحیح ہے. وہ کہتا ہے کہ 66 لوگوں نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, تو یہ منتخب نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر جو آپ کی فلسفی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میاں صاحب, آپ حلقے کے لوگوں کو آخری کیا پیغام دینا چاہیں؟ وقت کم ہے, عید کا موقع ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کھل کے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اس بات کا. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تسلسل سے, اپنا ووٹ ضرور دیں. ووٹ ہر صورت کاسٹ کریں, ووٹ ہر صورت کاسٹ کریں, کیونکہ 65% تو آپ اپنے اپنا حق کا استعمال ہی نہیں کرتے. پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میاں شریف غلط ہے, علی اشرف مغل غلط ہے, یا کوئی بھی غلط ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے ووٹ نہ دیں, میں آپ کو اچھا نہیں لگتا مجھے نہ ووٹ دیں. آپ کو کوئی بھی بندہ اچھا لگتا ہے, ووٹ ڈالتے وقت آپ اس کا منشور لیں کہ بھائی آپ نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کرنا ہے. اگر وہ اپنے منشور پہ پورا نہیں اترتا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کا ہاتھ ہو اس بندے کا گریبان ہو. یہ میرا ایک پبلک سروس میسیج ہے. اس پیغام کو میں اپنے گجرانوالے PP61 کو کہنا چاہتا ہوں, یہ بیان دھیان سے سنیں, یہ الفاظ دھیان سے سنیں. آپ مجھے خوشی تب ہوگی میں ہاروں یا جیتوں جب 100% ووٹ ڈال لیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. وہ میں ان کو نہیں پسند تو مجھے نہ ووٹ ڈالیں, میری شخصیت ان کو نہیں پسند مجھے نہ ووٹ ڈالیں, لیکن وہ نکلیں ضرور. کیونکہ جب آپ کسی آپ نکلتے نہیں, کوئی غلط نمائندہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, پھر آپ کا گلہ شکوہ بھی نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ ریاست کے بھی جرمدار ہیں, اسلام کے بھی جرمدار ہیں, کیونکہ ووٹ کا تقدس, یہ ووٹ کا استعمال, یہ اسلام میں اس کی بڑی تائید کی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہاں صاحب رائے سے رائے لینے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خدارا اپنا بریانی, اپنا ووٹ یونین کونسل کے ناظم, چیئرمین, کسی کے کہنے پہ ووٹ نہ ڈالیں, اپنا ووٹ نہ بیچیں. جب آپ نے اپنا ووٹ بیچ دیا تو آپ نے اپنا آئینی حق اور آپ کے جو حلقے کے دوسرے لوگوں کو چیزیں ڈیلیور ہونی ہے نا, وہ بھی آپ کو نہیں ہو سکیں گی. اپنا ووٹ دیں, بے لوث ہو کے دیں. میں اچھا لگتا ہوں, کوئی طریقے لبیک کا اچھا لگتا ہے, کوئی جماعت اسلامی کا لگتا ہے, کسی بھی پارٹی کا آپ کو اچھا بندہ لگتا ہے, لیکن ان سارے کینڈیڈیٹ کا کمپیریزن کریں. جو اگر سارے برے ہیں اس سے جو کم برا ہے نا, پھر بھی آپ اس کو ووٹ ڈالیں. یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا ہونا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہے. یہ غلط ہی, یہ آپ کے حلقے کے بات ہی غلط ہے. یہ آپ کی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, میں نے بات شروع کی تھی عدلیہ سے اور پاکستان میں جو آئینی بحران پیدا ہونے والا ہے, جو آئینی جنگ چھڑنے والی ہے. آئین کا نام لے کر ہی پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم ہیں, سارے کے سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں. پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے الیکشن ملتوی کر دے, جب چاہے الیکشن کروائے. اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ اگر کہہ دیتے ہیں تو الیکشن 120 دن آگے جا سکتے ہیں. عدلیہ کہے گی کہ سارے کے سارے اختیارات آئین نے عدلیہ کو دے دی ہیں, عدلیہ نے آئین کی تشریح کرنی ہے, اور جو ہم تشریح کر دیں یا جو فیصلہ کر دیں وہ حرف آخر ہوگا. یہ آئینی جنگ چھڑنے والی ہے. اللہ کرے کہ اس میں ملک پاکستان کا استحکام ہو, جمہوریت بچی رہے, جمہوریت کا استحکام ہو. حالات اگر خطرناک ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر 14 مئی 2023 تو کیا 14,224, 25, 26 کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. پھر بوٹوں کی چھاپ آپ کو سنائی دے گی, ان کی چاپ سنائی دے گی. تو اس سے بچنا ہے. ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے, جمہوریت کی بقا کے لیے آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. حکومت کو بھی اور عدلیہ کو بھی, تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود اور قیود میں رہ کے فیصلے کرنا ہوں گے. میاں شریف صاحب تشریف لائے آج ہماری خصوصی دعوت پر. میاں صاحب کے پروگرام میں آنے سے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملی کہ ایک جس میں لگن ہو, جو بندہ سچی لگن کے ساتھ اپنے حلقے کی عوام کے لیے تل جائے, پھر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے,
ان کا عزم ہے کہ اگر آئین میں اس کی گنجائش نہ بھی ہوئی تو میں اس کو نکالوں گا، لیکن لوگوں کو ڈلیور کروں گا۔ اگر ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گیا تو میں 100 دن کے بعد اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے استعفیٰ عوام کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ کہنا تھا میاں شریعت صاحب کا۔ بہت ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے، اور سب سے بڑا اتفاق اس بات سے ہے کہ ایک نوجوان جس میں لگن ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، وہ بہت آگے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ باقی جو ان کی باتیں تھیں کچھ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی ہوں گی، وقت ہمیں وہ باتیں سمجھا دیتا ہے۔ باہر کیف اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔